الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. معزز حاضرین جمعہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے دور میں، مکہ کی زندگی میں نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ بن جائے. اسی لیے مکہ میں جتنے دن آپ نے نماز پڑھی آپ کا چہرہ تو بیت المقدس کی طرف رہتا تھا، لیکن سامنے خانہ کعبہ کو رکھ کے آپ نماز پڑھتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ میں آپ کی یہ خواہش اور بڑھ گئی، کیونکہ اب مدینہ میں سامنے خانہ کعبہ نہیں ہے. اب مدینہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے تو آپ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی تھی کہ کاش خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو جائے. قرآن کریم کا دوسرا پارہ اگر آپ اٹھائیں تو اس میں اس کی شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی. تقریباً 16 یا 17 مہینے تک صحابہ کرام نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی. اس کے بعد رجب کی 15 تاریخ کو سن 2 ہجری رجب کی 15 تاریخ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 بتائی، قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے میرے نبی ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرے کو اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرے نبی ہم آپ کا چہرہ اسی طرف کرنے جا رہے ہیں جو آپ کو پسند ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آج سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز میں سب کا چہرہ مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے.
چنانچہ ظہر کی یا عصر کی نماز میں یہ حکم آیا تھا، اور جو لوگ حج کرنے یا عمرہ کرنے گئے وہ جانتے ہیں ایک مسجد ہے مسجد قبلتین، وہاں نماز کے دوران ہی لوگ گھوم گئے، اور آج بھی وہاں مسجد میں 2 الگ الگ محراب بنی ہوئی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ وہ نماز ہے جہاں یہ وہ مسجد ہے جہاں ایک ہی نماز میں 2 قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اب پرانا قبلہ منسوخ ہو گیا، اب تمام مسلمانوں کو آرڈر دیا گیا کہ تمہیں مسجد حرام کی طرف خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اس پر یہودیوں نے بڑا مذاق اڑایا، کہا کہ بھائی صاحب آپ کی شریعت کا تو کوئی ٹھکانا ہی نہیں، پہلے حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، اور اب خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس مذاق کا جواب دیتے ہوئے قرآن کریم کے دوسرے پارے کے شروع میں کہا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اے میرے نبی، یہ جو چند بیوقوف اور احمق قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پرانے قبلہ کو چھوڑ کے نئے قبلہ کو ان لوگوں نے اپنا لیا، اے میرے نبی آپ ان کو جواب دیجئے کہ مشرق اور مغرب تمام ڈائریکشنز کا، تمام سمتوں کا مالک اللہ ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو قبلہ کا جب یہ بدلنے کا حکم آیا تو یہودیوں نے ایک اعتراض یہ کیا کہ پہلے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس کا مطلب بیت المقدس کی عزت کرتے تھے، اب آپ نے اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا، کیوں؟ کیا بیت المقدس کی عزت ختم ہو گئی؟ اس طریقے کے الٹے سیدھے سوال اور اعتراض یہودیوں نے کرنے شروع کیے۔ تو اسی بیک گراؤنڈ میں، اسی کانٹیکسٹ میں، اسی پس منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 نمبر کی آیت ہے، اور یہ آیت قرآن کریم کی ان آیتوں میں سے جو بہت ہی جامع ہے، بہت ہی جامع ہے۔ اس ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کی بنیادی چیزوں کو جمع کر دیا۔ بعض علماء نے اس آیت کو آیت البر کا نام دیا ہے۔ آئیے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ دیتے ہیں۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اے مسلمانوں، نیکی یہ نہیں ہے، نیکی اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، پورب کی طرف چہرہ کر لو، پچھم کی طرف چہرہ کر لو، اس کا نام نیکی نہیں ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ قبلہ کدھر ہے، نیکی یہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اللہ کا حکم تھا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا نیکی تھا، اور آج اللہ نے اگر حکم دے دیا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو یہی نیکی ہے۔ نیکی ڈائریکشنز میں نہیں ہے، نیکی فارمیلٹیز میں نہیں ہے، نیکی کسی چیز کو کرنے میں نہیں ہے، نیکی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں۔ یہ میسج دیا گیا اس آیت میں سب سے پہلے۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، پورب کی طرف اپنا چہرہ کر لینا یا پچھم کی طرف، مغرب کی طرف اپنا چہرہ کر لینا یہ نیکی نہیں ہے۔ پھر نیکی کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، نیکی تو کسی اور چیز کا نام ہے۔ اب یہاں سے نیکی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 15 چیزوں کا ذکر کیا کہ اگر نیک بننا ہے، اگر جاننا چاہتے ہو کہ نیکی کس کو کہتے ہیں، یہ 15 چیزیں ہیں، یہ بیسک، یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ اپنے اندر پیدا کرو۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ۔ یہ سب سے پہلی نیکی کی سب سے پہلی سیڑھی ہے، آدمی اللہ کے اوپر ایمان لائے۔ اب اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ پر ایمان لانے کا 3 مطلب ہے۔ پہلا مطلب یہ ہے اللہ کو ماننے کا یا اللہ پر ایمان لانے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کا ایمان رکھیں، یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کا مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، چلانے والا ہے، اس کے حکم کے بغیر کائنات میں پتہ بھی نہیں چلتا۔
یہ توحید کی پہلی سیڑھی ہے، یہ ایمان باللہ کی پہلی سیڑھی۔ اس کے بعد دوسرا عقیدہ ہمیں یہ رکھنا ہے کہ جب اللہ ہی اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، پوری کائنات کو اللہ چلا رہا ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ عبادت کی تمام قسمیں، دعا ہو، نذر ہو، قربانی ہو، روزہ ہو، قسم ہو، توکل ہو، بھروسہ ہو، ڈر ہو، عبادت کی تمام قسمیں اگر کسی کے لیے جائز ہے تو اللہ کے لیے۔ اور اللہ پر ایمان لانے کا تیسرا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے جو نام اور اللہ کی جو صفات قرآن و حدیث میں ذکر کی گئی ہے ان سب پر ہم ایمان رکھیں، اور ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر قسم کی برائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اور تمام خوبیاں اسی کے اندر۔ یہ تین چیزیں توحید کے بیس اور بنیاد ہے۔ اللہ پر ایمان اگر ہم لاتے ہیں تو ان تینوں چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر فرمایا، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ اللہ ہی ہے جو زمین و آسمان کا اور تمام چیزوں کا رب ہے۔ فاعبدہ واستبر لعبادتہ، لہذا تم اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر جمے رہو۔ هل تعلم له سمیا، کیا اس کے جیسا بھی کوئی ہے؟ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ دیکھنے کا کام ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، اور وہ بھی سمیع و بصیر ہے، وہ بھی دیکھنے والا ہے، وہ بھی سننے والا ہے، مگر ہمارا دیکھنا اللہ کے دیکھنے کے جیسا نعوذ باللہ نہیں ہے۔ اللہ بھی دیکھ رہا، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی بصیر ہیں، اللہ بھی بصیر ہے، مگر اللہ کا دیکھنا اور ہمارا دیکھنا برابر نہیں۔ لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اللہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی۔ تو نیکی کی پہلی سیڑھی اللہ نے بیان کی، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اللہ کے اوپر ایمان لانا۔ وَالْمَلَائِكَةِ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ تم اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، دوسری چیز قیامت کے دن پر ایمان لاؤ۔ آدمی اللہ کو مانے لیکن قیامت کو نہ مانے، حساب و کتاب کو نہ مانے، ایسا آدمی اللہ کو نہیں مانتا۔ جو اللہ کو مانے گا وہ قیامت کو بھی مانے گا، وہ حساب و کتاب کو بھی مانے گا۔ یہ تو کافر کی سوچ ہے، یہ تو مشرک کی سوچ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ بس دنیا میں رہنا، یہی کھانا، یہی پینا، یہی مر جانا۔ یہ مکہ کے کفار کہا کرتے ہیں، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ یہ اللہ کا انکار کرنے والے، یہ مکہ کے کفار کہتے ہیں کہ ہماری تو صرف دنیا ہی کی زندگی ہے، یہی جینا، یہی مرنا ہے، قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ یہ مومن کی سوچ نہیں ہو سکتی، یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہو سکتی۔ وَيَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ سورہ واقعہ کے اندر اللہ نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری سڑ گل جائیں گی، تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اب آباؤنا الاولون، کیا ہمارے باپ دادا کو اٹھایا جائے گا؟ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم۔ اے میرے نبی، آپ اعلان کر دیجئے تمہارے پہلے کے لوگوں کو بھی اور بعد میں آنے والے تمام کے تمام لوگوں کو ایک مقررہ دن اکٹھا کیا جائے گا، قیامت کے دن جمع کیا جائے گا۔ یہ ہے ایمان بالیوم الآخر۔ حساب و کتاب ہوگا، ایک ایک عمل کا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ایک ذرے کا حساب۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز وَالْمَلَائِكَةِ، اور نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان لائے۔ فرشتے کون ہیں؟ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، ہمارے لیے انویزیبل ہے، لیکن فرشتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جیسے انسانوں کو بنایا ہے، جیسے جنات کو بنایا ہے، ایسے ہی اللہ کی ایک مخلوق فرشتے بھی۔ انسان مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں، اور فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہے جو کبھی گناہ نہیں کرتے، معصوم ہے، کہ کبھی گناہ نہیں کرتے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور 24 گھنٹے یہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔
فرشتوں کے جو سردار ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ تکویر کے اندر فرمایا انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن ایک فرشتہ لے کے آیا ہے جو بڑا کریم ہے، بڑا بزرگ ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑی طاقت والا ہے۔ جبریل کے پر کی طاقت یہ ہے کہ ایک بار زمین میں پر مار دے تو زمین کی ساری ہریالی جل جائے، ان کے پر کی یہ طاقت ہے، ذی قوت، بڑی طاقت والا ہے، عند ذی العرش مکین، اور عرش والے کے یہاں ان کا بڑا اونچا مقام، مطاع، اور فرشتوں کے سردار ہے، تمام فرشتے ان کے آرڈر کو پورا کرتے ہیں، ثم امین، اور بڑے امانت دار ہیں۔ تو یہ تیسری چیز ہے کہ ہم اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھیں۔ نمبر 4، والکتاب، اور اللہ کی تمام کتابوں کے اوپر ایمان رکھیں۔ اللہ نے اپنے نبیوں کے اوپر وقتاً فوقتاً مختلف دور میں کتابیں اتاری۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو صحف ابراہیم اتارے گئے۔ ہمارا ایمان ہے، ہم تمام کتابوں کو مانتے، مگر ہم ساتھ میں یہ بھی مانتے کہ قرآن کریم ان تمام کتابوں کو منسوخ کر دیتی ہے۔ قرآن نے سب کو منسوخ کر دیا، کیوں؟ کیونکہ یہ جتنی کتابیں آئیں، تورات، زبور، انجیل، اس کے اندر تحریف ہوئی، اس کے اندر چینجنگ ہوئی، لیکن قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو انچینجیبل ہے، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کی حفاظت کی گارنٹی اللہ نے۔ تو یہ چوتھی چیز ہے کہ اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لایا جائے۔ نمبر 5، والنبیین، اور اللہ کے تمام نبیوں کے اوپر ایمان لاؤ۔ نیکی یہ کہ تم اللہ کے تمام نبیوں کے اوپر ایمان لاؤ۔ کتنی تعداد ہے نبیوں کی نہیں معلوم، سارے نبیوں کا نام قرآن میں آیا بھی نہیں، قرآن میں ٹوٹل 25 نبیوں کا نام ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں یہ کہا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم میں کوئی نبی آیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، دنیا میں جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، سب کی شریعت الگ الگ تھی، سب کا طریقہ الگ الگ تھا، لیکن بیس ایک تھی، بنیاد ایک تھی، سب توحید لے کے آئے، سب اللہ کی عبادت کا پیغام لے کے آئے۔ تو تمام رسولوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ تمام رسولوں کے خاتم ہیں، آخری رسول ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور آپ نے، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ قیامت تک بہت سارے جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ ابھی آج کل ایک جھوٹا نبی ہمارے پڑوسی ملک میں پیدا ہوا ہے، اس کے انٹرنیٹ پر بڑے بیانات ہیں، یوٹیوب پر بڑے بیانات ہیں، وہ اپنے آپ کو عیسیٰ بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو آخری نبی بھی کہہ رہا ہے، چیلنج بھی دے رہا ہے، اور حیرت اور افسوس کی بات یہ کہ ہمارے بہت سارے نوجوان ساتھی اس کی باتیں سن کے اس کے جال میں پھنس بھی رہے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان، میرے بھائیوں، ہمارے ایمان کے لیے یہ سب چیزیں چیلنج ہیں۔ ہم جیسے تمام نبیوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ایسے ہمارا ایمان یہ بھی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لا نبی بعدی، آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ 5 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور نیکی اس بات کا نام ہے کہ تم مال کی محبت کے باوجود اپنا مال خرچ کرو۔ مال کی ایک محبت ہوتی ہے انسان کی، نیچرل، قدرتی طور پر۔ آدمی ارب پتی بھی ہو جائے تب بھی مال کی محبت ہوتی ہے، اور غریب آدمی کو بھی مال کی محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا، بخاری کی روایت، کہ اے اللہ کے رسول سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ غور سے سنیے گا یہ حدیث، سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح، سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم صحت اور تندرستی کی حالت میں صدقہ۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب بھائی بیمار ہو گیا تو کیا بکرا کاٹ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ابا بیمار ہو گئے، اماں بیمار ہو گئی، ان کی طرف سے سب، جب بیمار ہو گئے تب صدقہ کا خیال ہے۔ اور ہمارے یہاں عوام میں غلط فہمی یہ بھی ہے کہ جان کے بدلے جان، غلط ہے، یہ جاہلیت کا عقیدہ ہے، جان کے بدلے جان۔
صدقہ کرو آپ، لیکن بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی صحت اور تندرستی کی حالت میں کرے۔ شہیہ مال کی محبت ہے، ایک ایک روپیے کو آدمی سنبھال کے رکھتا ہے، لیکن تب بھی صدقہ کرے۔ تخشى الفقر وتعمل الغنى، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں غربت کا ڈر ہے، مال کے ختم ہونے کا ڈر ہے اور امیر ہونے کی امید ہے، اس سچویشن میں تم صدقہ کرو، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تُمْهِلْ، صدقے کو ٹالو مت، صدقے کو ٹالو مت، یہاں تک کہ جب حتیٰ اذا بلغت الحلقوم، جب جان حلق تک آ جائے، مرنے کے ٹائم آ جائے، تب بچوں سے کہا جائے کہ مسجد میں دے دو، مدرسے میں دے دو، ادھر دے دو، ادھر دے دو، غریب کو دے دو، فقیر کو دے دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب تمہارے کہنے سے کیا فائدہ ہے؟ وقد كان لفلان، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، ارے اب تو تم مر رہے ہو، تمہارے مرتے ہی تمہارا مال دوسروں کا ہو جائے۔ تو مال کی محبت انسان کے اندر، اللہ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، مال کی محبت کے باوجود آدمی اپنا مال اپنے قرابت داروں کو دے، رشتہ داروں کو دے۔ سب سے پہلے رشتہ دار کا ذکر ہے۔ ایک آدمی اللہ کی راہ میں بہت صدقہ کرتا ہے، کوئی مسجد ایسی نہیں جس میں حصہ نہ لیا، کوئی مدرسہ ایسا نہیں لیا جہاں تعمیر میں اس نے چندہ نہ دیا، لیکن اس کے اپنے رشتہ دار، اس کے قرابت دار، اس کے خاندان کے لوگ بھوکے مرتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ نیکی نہیں۔ آپ کا قرابت دار، آپ کا رشتہ دار جس کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے، اگر وہ ضرورت مند ہے تو آپ کے صدقہ اور خیرات کا سب سے زیادہ مستحق ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقہ، غریب کو صدقہ دیتے ہو تو صدقہ کا ثواب ملے گا، والصدقۃ علی ذی الرحم سنتان، لیکن رشتہ دار کو صدقہ دیتے ہو تو ڈبل ثواب ملے گا، صدقۃ وصیلۃ، صدقہ کا بھی ثواب ملے گا اور رشتہ داری کو نبھانے کا بھی ثواب ملے گا۔ رشتہ داری کیا ہوتی ہے آج ہماری نئی جنریشن تو جانتی بھی نہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ اپنے ان رشتہ داروں کے پاس جو بیمار ہیں عیادت کے لیے 2 گھڑی جائے، ہمارے رشتہ داروں کا انتقال ہو جائے، ہماری اس نئی جنریشن کے بعد ان کے جنازے میں جانے کا ٹائم۔ کتنے تو ایسے بد نصیب ہیں ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ ہمارے رشتہ دار کون لوگ ہیں، ہمارے خاندان کے کون لوگ ہیں، اپنے خاندان، اپنے کنبے، اپنے پریوار کے بارے میں وہ جاننا نہیں چاہتے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا من انسابکم، اپنے نسب کو جانو، اپنے خاندان کو جانو، اپنے رشتہ داروں کو جانو، ما تصلون به ارحامکم، تاکہ ان کے ساتھ تم رشتہ جوڑو، ان کے سکھ دکھ میں کام آؤ۔ فإن صلة الرحم محبة في الأهل ومسرة في المال ومنفعة في الأسر، آپ نے فرمایا کہ رشتے کو جوڑنے سے خاندان میں پیار بڑھتا ہے، پریوار میں محبت آتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے اور آدمی کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے رشتہ دار کا ذکر کیا، والیتاما، اور مال کی محبت کے باوجود تم اپنا مال یتیموں کو دو۔ یتیم کون ہے؟ وہ بچہ جس کے باپ مر گئے، باپ مر جائے تو بچہ بے سہارا ہو جاتا ہے، اور بچہ جب تک بچہ ہے تب تک یتیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس الیتم بعد الحلم، بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اس کو یتیم کہا جائے گا بغیر باپ کا، لیکن شریعت میں یتیم کے بارے میں جو فضیلتیں آئی ہیں، یتیم کی پرورش کرنا یا یتیم کو سہارا دینا، وہ تب تک ہے جب تک وہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو جائے۔ تو وہ چونکہ بغیر باپ کا ہوتا ہے، بے سہارا ہوتا ہے، شریعت نے اس کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جو خود یتیم تھے، اپنے باپ کا سایہ نہیں پایا، آپ نے یتیم کی بڑی خیال کرنے کی بڑی فضیلت بتائی۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ایسے دکھا کر کے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے سٹی ہوئی ہیں، جنت میں میرے ساتھ رہے گا یتیم کی پرورش کرنے۔ اس کے بعد فرمایا والمساکین، اور غریبوں کو، مسکینوں کو تم اپنا مال دو۔ یہ مسکین کون ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا مسلم شریف کی روایت لیس المسکین بہذا الطواف، مسکین وہ نہیں ہے جو گھر گھر کا چکر لگاتا ہے، الذی ترده اللقمۃ واللقمتان، روٹی کا 2 ٹکڑا دے دو چلا جاتا ہے، وہ مسکین نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول پھر مسکین کون ہے؟ آپ نے فرمایا الذی لیس عنده ما یغنی، بیچارے کے پاس اتنی چیز نہیں ہے کہ جس سے اس کا کام چل جائے،
غریب ہے، ضرورت مند ہے، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. ولا یتفتن لہ، اس کا چہرہ دیکھ کر کے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے گھر میں کھانا نہیں بنا. اس کے چہرے کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے ہوئے درد اور کرب کو آپ محسوس نہیں کر سکتے. ایسے ضرورت مندوں کو اللہ پہلے حکم دے رہا ہے. والمساکین، مسکینوں کو اپنا مال دے. اس کے بعد فرمایا ولا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور مسافر کو اپنا مال دو. مسافر ہے، سفر میں آیا ہے، بیچارے کا پرس کسی نے مار دیا، یہ پیسے ختم ہو گئے، اب گھر جانا ہے. وہ اپنے گھر کا لکھپتی آدمی، لیکن اگر سفر میں ہے اور ضرورت مند ہے اس کو تم زکات بھی دے سکتے. اور بعض علماء نے کہا کہ یہاں وابن السبیل سے مراد مہمان بھی ہے. مہمان بھی چونکہ کہیں سے چل کے آتا ہے. آج ہمارے یہاں مہمان نوازی کا تصور گھروں سے نکل گیا. اسلام نے جو اخلاق ہمیں سکھائے ہیں اس میں سے ایک مہمان نوازی بھی تھا. صحابہ نے خود بھوکے رہ کے مہمانوں کو کھلایا ہے. آج ہمارے گھر میں 2-4 مہمان آ جائیں پیشانیوں کے بل پڑ جاتے ہیں. پیشانیوں کے بل پڑ جاتے ہیں، خاص طور سے ہماری عورتیں، ہماری مائیں بہنیں. اللہ معاف کرے، مہمان کو ایک بوجھ مانا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. وابن السبیل، اللہ نے فرمایا اپنا مال تم محبت کے باوجود مسافر کو دو، مہمان کو. والسائلین، اور سوال کرنے والے تمہارے گھر پہ اگر کوئی سوالی آ جائے تو اس سوالی کو بھی تم اپنا مال دو. سوالی کو کبھی خالی ہاتھ مت لوٹاؤ. اللہ کے پیارے نبی سے ایک عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول، دروازے پر فقیر کھڑا ہے، میرے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے. آپ نے فرمایا جلا ہوا کھر ہے کہ نہیں؟ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا جو پایا ہوتا ہے، پایا جس کو گوڑا بولتے ہیں، گوڑا، تو گوڑے کا جو کھر ہوتا ہے وہ جلا ہوا کھر بھی اگر ہے تو فقیر کو خالی ہاتھ مت لوٹاؤ. اللہ، یہ اخلاق سکھائے ہمارے نبی نے. اور اگر کچھ نہیں ہے تو اچھے ڈھنگ سے ودا کرو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھڑک کے، ڈانٹ کے، بھگا کے نہیں. اور کبھی کوئی ضرورت مند آئے تو حسن ظن رکھو. ہو سکتا ہے 100 لوگ آتے ہیں تو 2-4 لوگ اس میں ایسے بھی ہوں گے جو ناٹک باز ہوں گے، ڈرامے باز ہوں گے، حقدار نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سے سوال نہیں کرے گا. اگر آپ کے پاس سوال کرنے آیا ہے آپ دے دیجئے. اگر وہ حقدار نہیں تھا تب بھی آپ کا ثواب کہیں جانے والا نہیں. وفی الرقاب، اور فرمایا کہ اپنا مال گردنوں کو چھوڑانے میں. بے قصور جو قیدی ہے، قید میں ہے، مقدمات میں پھنسا دیے گئے ہیں، بے گناہ ہیں، جیل میں ہیں، ان کے کورٹ کچہری کا جو کیس کا جو خرچ ہے اس پر بھی آپ صدقہ اور خیرات اور زکات کی رقم خرچ کر سکتے. اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نیکی اس بات کا نام ہے کہ نماز قائم کی جائے. وَآتَ الزَّکَاۃَ، اور زکات ادا کی جائے. قرآن کریم میں جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں زکات کا ذکر ہے. اکثر جو یہ دونوں اسلام کی دو بنیادیں ہیں اور ان دونوں کو اللہ نے ساتھ میں ذکر. نماز کی پابندی کرے اور زکات ادا کرے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب وعدہ کرے تو اپنے وعدے کو نبھائے، وعدے کو پورا کرے. زبان کا پکا ہو، وعدے کا پکا ہو، بے ایمان نہ ہو، مکار نہ ہو، وعدے سے پھرنے والا نہ ہو. نبی اکرم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور بعض روایتوں میں 4 نشانیاں. اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت میں خیانت کرے. اور چوتھی نشانی ایک حدیث میں آپ نے فرمائی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، لڑائی جھگڑے کے ٹائم بد زبانی پہ، گالی گلوچ پہ اتر جائے. یہ 4 نشانیاں منافق کی. تو اللہ نے کہا کہ نیکی اگر پانا چاہتے، وہ جنت میں جانا چاہے تو، نیک بننا چاہے تو اتنے سارے کام. اور آخری چیز وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور نیکی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں. صبر بھی بہت بڑی نیکی ہے، اور خاص طور سے 3 جگہ صبر کرنے کا بڑا اونچا مقام ہے. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، غریبی ہے، کھانے کو لالے پڑ گئے، یہ صبر کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم کو اگر آدمی صبر کے ساتھ گزارے. وَالضَّرَّاءِ، کوئی بیماری ہے، کوئی خطرناک بیماری لگ گئی، کوئی مر گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایسی کوئی تکلیف آ گئی، ایسی تکلیف پر صبر کرنا. وَحِينَ الْبَأْسِ، اور میدان جنگ میں دشمن کے اپوزٹ صبر کرنا.
دشمن کے مقابلے میں صبر کرنا. یہ 3 جگہ خاص طور سے اللہ نے ذکر کیا کہ ان 3 جگہوں پر صبر کرنا. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں. تو یہ آیت بر تھی جس کا میں نے ایک چھوٹا سا ترجمہ اور ایکسپلین کیا. 15 چیزیں اللہ نے بیان کی اور ان 15 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کہا ہے. نیکی میرے بھائیوں ظاہری طور پر آدمی اپنا حلیہ اور اپنا چہرہ اور اپنا کپڑا اس کو خوب معطر کر لے, خوشبودار کر لے اور بہترین کرتا پائجامہ پہن لے اور لال رومال اوڑھ لے اور چہرے پر ماشاءاللہ باشرہ ہو. ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں نیکی کی ایک نشانی ہے, مگر یہ عرف نہیں ہے, یہ کافی ہے. نیکی کا تعلق انسان کے عقیدے سے بھی ہے, نیکی کا تعلق انسان کے اخلاق سے بھی ہے, نیکی کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہے, نیکی کا تعلق اس سے بھی ہے کہ آپ کے پڑوسی کے ساتھ سلوک کیسا ہے, آپ کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیسا ہے, آپ کا غربا اور فقراء کے ساتھ سلوک کیسا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس آیت کریمہ میں جو میسج اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, جو پیغام دیا ہے, اس پیغام کو ہم سب سمجھنے کی اور دل میں اتارنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین تو ہمیں ان 15 چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین ہمیں تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے سلسلے میں احتیاط کرنے کی اور دونوں کو نبھانے کی تو توفیق عطا فرما. اے اللہ جو ہم میں سے بیمار ہیں تو ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ جو ہم میں سے روزی روٹی کو لے کر پریشان ہیں ان کی روزی روٹی میں تو برکت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو رزق حلال کی توفیق نصیب فرما. ہمارے جان و مال کی, ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کے امن اور چین اور سکون کی حفاظت فرما. اس ملک کے امن چین کو جو لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں الہی تو ان طاقتوں کو ناکام کر دے. ہمارے ملک کی سالمیت کی, اتحاد کی, یکجہتی کی حفاظت فرما. الہ العالمین جو ہم میں سے دنیا سے چلے گئے تو ان کی مغفرت فرما, جو زندہ ہیں ان کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.